بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات، جو کہ مدنی سورت ہے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے اسی سورہ میں سے انتخاب کیا گیا۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں آداب بیان فرما رہے ہیں، آداب معاشرت۔ سورہ اگرچہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے مضامین پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ معانی کا ایک سمندر ان میں پایا جاتا ہے، ایک سمندر موجزن ہے معانی کا۔ مدنی صورتوں میں معاشرت یا معاشرے کے جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ آپ کو زیادہ ملے گا، اور وہ معاملات کہ جن کی ہمیں روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہیں کہ سب سے پہلا درجہ بندہ مومن کو جب انتخاب کرنا ہے تو کس بات کو پہلا درجہ دینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا، فرمایا کہ سب سے پہلا تم پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے، سب سے پہلے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رجوع کرو، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو، اور پھر اگر اس میں رہنمائی موجود نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف جاؤ۔ قرآن و حدیث سب سے پہلا تمہارا ذریعہ ہونا چاہیے رہنمائی کا، اس کے بعد پھر تم اجتہاد کی طرف جا سکتے ہو۔
یہ کلام ابتدا میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکل جایا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات فرمودات کو اہمیت دیا کرو۔ اس ایک بات پہ آپ غور کرتے جائیں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بجائے اپنے رسم و رواج کو آگے رکھ رہے ہوں، اپنے خاندانی طور طریقوں کو سب سے آگے رکھ رہے ہوں، اور اگر کوئی سمجھائے تو پھر کہہ دیں گے جی، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آگے نہ نکل جایا کرو، اپنی خواہشات کو ہی اپنے معبود نہ بنا لیا کرو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اپنے معبود نہ بنا لیا کرو۔ بھئی یہ معبود بنانا ہی تو ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے تو انسان اس فرمان کے ہوتے ہوئے اپنے طور طریقوں کا تذکرہ کرے، اپنی خاندانی روایات کی فضیلتیں بیان کرے۔ ایک تو اس چیز کا تذکرہ ہے اس میں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہیں، اور آداب میں اس قدر احتیاط کا حکم ہے کہ لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بھئی آپ کے فرمان کے خلاف چلنا تو دور کی بات ہے، آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر آواز۔ ایمان والوں کو فرمایا کہ نہیں تمہیں اس چیز کی اجازت۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے اور واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، دین اسلام کی اشاعت فرما رہے تھے۔ فقط یہ اس دور کے لیے ارشاد نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کے قرآن میں یہ جو ارشاد ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ آداب آج بھی لازم ہیں۔ آج بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہاں پہ انتہائی پست آواز میں کلام کرنے کا حکم ہے، بلند آواز کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ اگر غور فرمائیں تو محراب کے پاس وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب بات کرتے ہو جس طرح سے تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، ایک عامیانہ بے تکلفانہ انداز۔ فرمایا کہ یہ طور طریقہ یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبط۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز لے لینا اور بعد میں واپس کر دینا، لیکن حبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے جو لے لیا اس کو ضائع کر دیا جائے، قابل واپسی نہ ہو۔ فرمایا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بارگاہ ہے کہ اس میں اگر بے احتیاطی کی تو تمہارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے کہ جو قابل واپسی ہوں، بلکہ تمہارے اعمال
حبت ہوں گے کہ جو بالکل ہی ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے نقصان کا پتہ چل جائے نا تو وہ بندہ پھر کوشش شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے اور انسان کا سارا مال سب کچھ غارت ہو جائے تو اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا نتیجہ ہوگا، اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ انسان کا شعور بھی جاتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اب ان ابتدائی آیات میں نے عرض کیا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اوورآل اس پوری سورہ پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو معاشرت کے آداب ہیں، معاشرے کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ بڑی ہی ابتر صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اور آپس میں اختلافات ہیں، انتشار ہیں، چاہے وہ ہم علاقائی طور پر دیکھیں، صوبائی طور پر دیکھیں، ملکی طور پر دیکھیں، جغرافیائی انداز میں دیکھیں، ہر لحاظ سے یہ بات ہمارے سامنے ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے کہ آج مسلمان بڑے کشیدہ حالات میں گرے ہوئے ہیں۔ تو قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ان کا آخر حل کیا ہے، کس طرح سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز تو میں نے عرض کر دی اس سورہ مبارکہ کا اہم مضمون۔ اب دوسری بات جو اس سورہ مبارکہ میں جس پہ بہت زیادہ زور ہے، بار بار ایمان والوں کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ یہاں سے اگر آپ بات شروع کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی حالت ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ بھائی بندی کا تعلق ہے، اور اگر کبھی ان میں کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی انتشار ہو جائے، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، اس کو اور زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اس کو اور زیادہ بھڑکایا جاتا ہے، انتشار کو اور زیادہ پھیلایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو، معاملے کو خراب نہ ہونے دیا کرو، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم، ادھر بھی تمہارے بھائی ہیں، ادھر بھی تمہارے بھائی ہیں، تو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ اب آگے ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ وہ باتیں، یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید صرف احکامات ارشاد نہیں فرماتا، بلکہ عملی طور پر انسان کی رہنمائی بھی فرماتا ہے کہ اب تم اس راستے پہ کس طرح سے چل سکتے ہو، کن چیزوں کو اختیار کرو گے یا کن چیزوں سے بچو گے تو اس منزل تک تم پہنچ جاؤ گے۔ پہلے فرمایا کہ صلح کروایا کرو بھائیوں کے درمیان، اور آگے ان چیزوں کا بیان آ رہا ہے کہ جن کی وجہ سے عام طور پر نزاع پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے عام طور پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، جن باتوں کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ایک چیز گنوا دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جب مذاق اڑانے کی روش اختیار کرو گے تو پھر لڑائی یقینی عمل ہے، انتشار پیدا ہونا یقینی عمل ہے، آپس میں نزاع ہو جانا، آپس میں مختلف معاملات میں دوریاں ہو جانا، یہ اس وجہ سے ہوگا۔ ان وجوہات کو بیان کیا گیا تاکہ ایمان والے ان سے بچیں اور ایمان والے آپس میں جڑ کے رہیں۔ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلی بات تو یہ۔ آج بھی آپ دیکھیں
بعض اوقات بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے مابین کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے لڑائی بڑی شدت اختیار کر جاتی ہے، حتیٰ کہ جیلوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے جی بات مذاق سے شروع ہوئی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا، میں نے اس کو مذاق کیا، اور ابتدا میں تو ظاہر ہے برداشت کی عادت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور بات جو ہے وہ ہتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، مذاق میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ دوسرے کی تذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ چند لوگ مل کے کسی کو گھیرتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ کر کے ایسی باتیں شروع کرتے ہیں کہ جس میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا، ایک حد سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے تمہیں کیا پتہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا کیا مقام ہے، یا ان لوگوں کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے جن کو تم نے مذاق جن کا اڑا رہے ہو، جن کو تم ذلت امیز رویہ جن کے ساتھ پیش کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کیا پتہ ان کا کیا مقام ہو۔ اور پھر آگے فرمایا ولا نساء من نساء، بالخصوص عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا کیونکہ یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، ورنہ قرآن پاک میں یہ 88 مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو جہاں جہاں بھی ارشاد آیا ہے تو مرد اور عورتیں دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ مثلا روزے کی بات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، ظاہر ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، لیکن یہ ایک واحد آیت ہے پورے قرآن پاک میں جس میں عورتوں کا الگ سے نام لیا گیا، حالانکہ بات تو ہو گئی تھی، ایمان والے جب کہا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس میں شامل تھیں کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن آگے فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں، الگ نام لیا، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جس مرض کو جس میں زیادہ دیکھا جائے اس کا الگ سے ذکر بھی اللہ کا کلام کرتا ہے۔ اصل مقصد انسانیت کی ہدایت ہے، اصل مقصد انسانیت کی تربیت ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ بہرحال اگلا حکم فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، عیب جوئی نہ کرو، اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو، الزام نہ لگایا کرو۔ انفسکم کا لفظ ہے، اب یہ یعنی اپنے آپ کو، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، عیب جوئی تو انسان دوسرے کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں الفاظ ہیں انفسکم، اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے گا؟ فرمایا کہ بالکل، وہ شخص کہ جو دوسروں کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ظاہر ہے بدلے میں اس کے والدین کو گالیاں پڑیں گی، تو وہ ذریعہ تو خود بنانا، نہ وہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا، نہ کوئی اس کے والدین کو برا بھلا کہتا۔ فرمایا کہ اس طرح سے یہ شخص اپنے والدین کو گالیاں دینے والا بن گیا ہے۔ تو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب جوئی نہ لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ دوسرے پہ لگاؤ گے وہ تم پہ لگائے گا، بات بڑھتی جائے گی اور بات پھر انتشار تک جائے گی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القابات سے نہ پکارا کرو۔ برے القابات میں
ہمارے ہاں ایک بڑی یہ بھی روایت ہے کہ کسی کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے نا، اس کا نام لینے کے بجائے اس کو کسی اور ہی نام سے اس کا نام خود ہی رکھ دیں گے۔ کسی آنکھ کو، کسی شخص کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس کی ظاہری پہلو کو دیکھتے ہوئے، ظاہری اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ ٹانگ والے کا کوئی نام خود سے رکھ دیں گے، آنکھ والے کا۔ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آپ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آنکھ کسی کی خراب ہے تو اس کا نام بھی خود پکار دیں گے، جو اس کے والدین نے نہیں رکھا بلکہ ان لوگوں نے خود ہی رکھ لیا۔ اور جو بات اس شخص کو پسند نہیں آتی اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات سے نہ پکارا کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بہت برا ہے فاسق کہلانا، یہ بہت برا ہے بعد الایمان۔ ایمان کی دولت انسان کو مل جائے اور پھر وہ اس طرح کی حرکت کرے کہ کسی کا نام بگاڑ کر لے اور اس کو برے لقب سے پکارے۔ اچھا لقب جس سے وہ کوئی خوش ہوتا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ بگاڑ کر جب لیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے فاسق کہلانا، یعنی جو ایسا کسی کو کہے گا وہ شخص فاسق ہو گیا، اللہ کے بارگاہ میں وہ فاسق ہے، سخت گناہ گار ہے۔ فرمایا کہ بعد الایمان، ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ بات زیب نہیں دیتی ایمان والوں کو، بہت بری بات ہے۔ دیکھیں کتنے حکیمانہ انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ کسی کو اس طرح سے خطاب کیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اگر ایسی کوئی روش ہو گئی تو یہاں پہ توبہ ظاہر ہے تو حقوق العباد چل رہے ہیں، تو توبہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائے اور معافی مانگے، یہ بھی کرنا ہے ساتھ، لیکن حقوق العباد میں تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی، تب تک معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہوتی جب تک وہ شخص بندوں سے بھی معافی نہیں مانگ لیتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ساتھ ہی اگلی آیت میں یہی چیزیں بھی چل رہی، معاشرتی وہ پہلو کہ جن کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جس سے معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ گمان مین کے خود سے ہی اندازے لگاتے رہنا، کوئی جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنی کسی پریشانی میں جا رہا ہے، اپنی کسی ٹینشن میں ہے، اس کے کوئی حالات ایسے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ روٹین سے ہٹ کے کوئی انداز اس نے اختیار کیا ہے، تو ہم خود بخود ہی بیٹھ کے جائزے لگانے شروع کرتے ہیں۔ دیکھو اس کے رویے کو، کسی سے سلام بھی نہیں لیتا، یہ تو سیدھے منہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، یہ دیکھو ذرا اس کا رویہ۔ او بھائی وہ بندہ بیچارہ اپنے پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہے، پتہ نہیں کس ٹینشن کا اس کو سامنا ہے۔ فرمایا ہے کہ تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ خود سے اندازے کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچ جاؤ، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ حقیقت حال خدا جانتا ہے کہ اس کی اگر یہ کیفیت ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی سامنا ہوگا کسی چیز کا، لیکن ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خود سے فیصلے کرتے پھرو۔ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گناہ، یہ جو گمان ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا بعض گمان جو ہیں وہ واجب بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ ہے بھی روایات میں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے کہ جس طرح کا بندے اپنے رب سے گمان کرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے گمان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں بھی جب تک ہم ظاہری طور پر کوئی ایسا معاملہ نہ دیکھ لیں تو اچھا گمان، مثبت گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی وہ بھائی بندی اور وہ اخوت اور وہ جو صلح کا معاملہ ہے یہ پروان چڑھتا ہے، باہمی انتشار دور ہوتے ہیں، باہمی اختلافات کم ہوتے ہیں، باہمی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک اور پہلو جس سے معاشرہ کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے
وہ کیا ہے؟ تجسسو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرتے پھرو۔ بعض لوگ ایسے ہی خام خواہ کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کس کے پاس بیٹھا ہے، کون اس کے پاس بیٹھا ہے، یہ کیا کیا اس کی حرکات ہیں۔ اور بھائی حکومتی سطح پر تو ظاہر ہے یہ ایک پورا شعبہ ہو سکتا ہے ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، لیکن عام حالات میں تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم خود بخود ہی اس طریقے کو اختیار کر لیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی اختیار نہ کرو۔ اب یہ بھی وہ باتیں ہیں کہ جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اس کو پتہ چلے گا اس شخص کو تو وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا، کہ جس کے بارے میں یہ آئے گا کہ اچھا وہ فلاں بندہ تو آپ کی جاسوسی میں ہی لگا رہتا ہے، اور پھر ثابت بھی ہو جائے کہ واقعی وہ جاسوسی۔ تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اگلی بات بڑی ہی قابل غور ہے، اور ہمارا معاشرہ جس میں ہمارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بڑے نمازی، پرہیزی اور بڑے روزے دار اور بڑے حجاج کرام بھی، اوورآل پورے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مرض ہمیں بڑی شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی تم غیبت نہ کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کا کوئی ایسا فعل کہ اس کو کا ذکر تم کرو کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت کہ اس کا تذکرہ تم اس کی عدم موجودگی میں کرو، اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو پسند نہ آئے۔ فرمایا یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں پایا جائے، فرمایا کہ اگر پایا جائے تو ہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ ہے پایا ہی نہ جائے، یہ تو اتہام ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، اور اس کی سزا تو 80 کوڑے سزا ہے اس کی، کہ جو بلا وجہ کسی پہ الزام لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ غیبت اور اتہام کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑی ایک خاص مثال کے ذریعے بھی سمجھایا۔ فرمایا کہ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، وہ بھی مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، بھائی ویسے ہی انسانی گوشت کھانے سے جو طبیعت ہے وہ اس سے گن محسوس کرتی ہے، اس کو پسند نہیں کرتی انسانی طبیعت کہ انسان کے گوشت کھائے، اور پھر مردہ انسان کا، اور پھر مردہ بھی وہ کہ جو انسان کا اپنا بھائی ہو۔ فرمایا کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اس سے تو تم ضرور کراہت محسوس کرتے ہو، کیا کوئی پسند کرتا ہے اس کا؟ فرمایا کہ غیبت اتنی بڑی ناپسندیدہ بات ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جتنا بڑا ناپسندیدہ عمل کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے جس طرح نفرت کرتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، اس طرح غیبت کرنے کو بھی تم اس طرح ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، بس آخری بات ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہ ساری کے سارے آپ نے جو پوائنٹس سماعت فرمائے ہیں، جن میں وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر ان کا لحاظ رکھا جائے، ان سے بچا جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، فرمایا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، مال و زر نہ ہو، دنیاوی سامان نہ ہو،
فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ، میری امت کا مفلس ترین بندہ وہ ہے جس کے پاس آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا، خالی ہاتھ ہوگا بالکل۔ اس دنیا میں جب وہ تھا وہ نمازی بھی تھا، اس دنیا میں جب وہ تھا وہ روزہ دار بھی تھا، اس دنیا میں وہ زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، صدقات دینے والا بھی تھا۔ سنیے فرمایا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا۔ ویأتی، لیکن آخرت میں جب وہ آئے گا قد شتم ھذا، اس کا نامہ اعمال جب دیکھا جائے گا تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، زبان سے کسی کو برا کہا ہوگا، زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ وقذف ھذا، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، یعنی اس نے جرم نہیں کیا، اس نے کہہ دیا کہ اس نے یہ جرم کیا۔ واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ شخص آخرت میں مفلس ہوگا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا فیؤتی ھذا من حسناتی، بس یہ وہ شخص ہوگا کہ اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں لے لی جائیں گی اس سے، اور ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کو اس نے دنیا میں برا بھلا کہا ہوگا، جن پر اس نے الزام لگائے ہوں گے، جن کے حقوق اس نے سلب کیے ہوں گے۔ فرمایا کہ فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتِ، اگر اس کی یہ نمازیں، دیکھیں ہم اگر غور کریں تو ہمارے پاس تو پہلے ہی اعمال بڑے محدود سے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو کیا بچے گا؟ فرمایا کہ فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ابھی اس کا فیصلہ پورا نہیں ہوا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ فرمایا پھر ان لوگوں کی خطائیں لی جائیں گی، ان کے گناہ لیے جائیں گے جن کا مقدمہ بھی چل رہا ہے، جن کا لین دین باقی ہے، ان کے گناہ، اب اس کے پاس پہلے ہی گناہ بچے ہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئیں، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، حدیث کے آخری الفاظ، فرمایا کہ پھر اس شخص کو جس نے اس دنیا میں لوگوں پہ الزام لگائے ہوں گے، بہتان لگائے ہوں گے، زبان درازیاں کی ہوں گی، حقوق سلب کیے ہوں گے، فرمایا پھر اس کو پکڑا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی ہی فکر انگیز یہ گفتگو ہے، اور میں نے سورہ حجرات کے روشنی میں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر مسلم شریف جو صحیح ستہ کی مستند ترین کتاب ہے اس کے حوالے سے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ کہیں ہماری نیکیاں سلب نہ ہو جائیں، کہیں ہماری نمازیں سلب نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے روزے سلب نہ ہو جائیں، ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازیں بھی باقی رہیں اور روزے بھی باقی رہیں، ہمارے صدقات و خیرات کے سلسلہ میں جو نیکیوں کی توفیق ملی وہ بھی باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔